الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق جو کہ ابھی خواہش دل سے زبان تک نہ پہنچے گی کہ مولا کریم فوراً قبول فرما لے گا، ہر حاجت فوراً قبول ہوگی، بے بہا دولت برکت ہاتھ میں آئے گی۔ یہ بزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں پہلے وہ بات سن لیں کہ اس عمل کو اگر کوئی بندہ مسلسل کرتا ہے، اس وظیفے کو مسلسل کرتا ہے، مسلسل کرنے سے کبھی بھی پیسوں کی تنگی نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ مال اور پیسوں میں بے انتہا برکت ہوگی، بے انتہا برکت ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہونا تو یہ عمل کریں، فوراً حاجت قبول ہو جائے گی۔ چوتھا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت غیبی طریقے سے مدد فرمائے گا، غیبی طریقے سے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال رب کا شکر ادا کرے۔ دوستو، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا ضرور، بڑا ہی کریم ذات ہے یار، ہر خواہش پوری فرماتا ہے انسان کی۔ کوئی مانگنے والا ہو اس سے یار، کوئی مانگنے والا، مانگ کر تو دیکھو اس سے۔ نماز کی پابندی کیا کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگا کریں اور گناہوں کی توبہ کیا کریں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، کوشش کریں۔ ندامت جو ہوتی ہے نا، ندامت، انسان جب شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے یار، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں، دل کو سکون مل جائے تو سمجھ لو کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ ندامت کے آنسو جو ہوتے ہیں نا، بڑے کمال ہوتے ہیں۔ کبھی صبح صبح اٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا تو کریں، گڑ گڑا کر تو بات کریں۔ ہاں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہی دعا تو ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو تقدیر جو ہو نا، تقدیر اس کو بدل ڈالے، کوئی دنیا میں طاقت ایسی نہیں ہے، لیکن وہ دعا ہے، یہ دعا بھی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن دعا مانگیں کیسے؟ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، بڑا کمال ہوتا ہے وہ وقت جب رات کو اکیلے ہو نا، اکیلا آدمی گھر میں اٹھ کر مصلی پر بیٹھا نا، سبھی سوئے ہوئے اور رات کی خاموشی چھائی ہوئے، بڑا کمال وقت ہوتا ہے یار، بڑا کمال وقت ہوتا ہے۔ مولا کریم ثابت قدمی عطا فرمائے، بڑا کمال وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں جو بھی اپنے رب سے مانگو فوراً مل جاتی ہے۔ اور یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز کی پابندی اس وظیفے کے لیے بھی ضروری ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، مقصد ذہن میں رکھ کر پوری توجہ اپنے مقصد کی طرف کریں، پوری توجہ اپنی خواہش کی طرف کریں، پوری توجہ۔ پھر 101 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان، واللہ المستعان، 101 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک،
پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. میں کہتا ہوں ابھی دعا آپ کر رہے ہوں گے, آپ کی خواہش پوری نہ ہو تو پھر کہنا. یہ ایسا کمال اور پاورفل اور بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں, پھر دیکھنا خواہشات کیسے پوری نہیں ہوتی. ہاں مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.